اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنر۔ آج کی سیریز میں ہم دجال کے اصلی نام، پیدائش، گھرانے کے بارے میں جانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دجال کے بارے میں بات کرتے تھے تو بہت سیریس ہو جاتے تھے۔ ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ صحابیوں کو لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے دجال آ جائے گا۔ دجال کا میننگ کیا ہے؟ دجال ورڈ دجل سے بنا ہے اور دجل کے معنی ہے دھوکہ، مکر، فریب۔ دجال کا میننگ ہے بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام صاف یا صافی تھا اور وہ ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا۔ نبی پاک صحابیوں کو دجال کی جو خصوصیات بتاتے تھے، ان خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات صحابیوں کو اس لڑکے میں دکھتی تھی۔ صحابیوں نے نبی پاک سے کہا، ابن سیاد میں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، ہمیں تو شک ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس وقت ابن سیاد لڑکپن کی ایج میں تھا۔ نبی پاک نے صحابیوں کی باتوں کو کنسیڈر کیا اور ابن سیاد سے ملاقات کی۔ اس سے گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ اس نے کہانت سیکھی ہوئی تھی۔ کہانت مینس کسی چیز کا حساب لگا لینا یا کسی کے دل کی بات جان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی قدرتی صلاحیت بخشی تھی یا کچھ اور ذرائع تھے جیسے شیاطین سے معلومات لینا وغیرہ۔ اس کی خصوصیات کس طرح تھی، واللہ عالم۔ نبی پاک نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، تم امیوں کے نبی ہو، میرے نہیں، میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ پھر نبی پاک نے اس سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے نبی پاک سے سوال کیا کہ کیا نبی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی پاک نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور کہا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، رسول تو میں ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے، یعنی اس کے پاس شیاطین آتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا، تو دجال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا میرے دل میں کیا چھپا ہے؟ اس وقت سورہ دخان نازل ہوئی تھی اور نبی پاک اسی سورہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنے دل میں دخان سوچا ہوا تھا۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ ابن سیاد نے کچھ دیر سوچا، پھر دکھ لفظ کہا، لیکن پورا لفظ دخان نہیں بول سکا۔ نبی پاک کہتے ہیں، میں نے دخان سوچا تھا، اس سے ملتا جلتا اس نے اندازہ لگا لیا تھا، لیکن پوری بات نہیں جان سکا۔ نبی پاک نے اس سے کہا، اس سے آگے تو جان بھی نہیں سکتا، کیونکہ حتمی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو دجال بننا پسند کرے گا؟ جواب میں اس نے کہا تھا، اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب ہم حج کے سفر پر تھے تو ساتھ ابن سیاد بھی تھا اور مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ راستے میں قافلہ ایک جگہ ٹھہرا اور میں اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا اور مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ابن سیاد نے اپنی بکری کا دودھ نکالا اور مجھے لا کر دیا، مگر میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس سے کہا، اتنی سخت گرمی ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے مجھے نہیں پینا۔ ابن سیاد سمجھ گیا کہ میں اس کے ہاتھوں سے دودھ نہیں پینا چاہتا،
اس نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، اور نبی نے فرمایا ہے دجال لا ولد ہوگا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ میری تو اولاد ہے اور میں اپنے بچے مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی نے یہ بھی فرمایا ہے دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں تو مدینہ کا رہنے والا ہوں اور مکہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ بندہ دجال نہیں ہے، اور مجھے اپنے آپ پر ملامت ہوئی کہ اب تک میں اس سے نفرت کرتا رہا، اب میں اس سے بدگمان نہیں رہوں گا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اگلے پل میں جو بات کہی کہ مجھے پتہ ہے دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، یہ سننے کے بعد مجھے پھر سے اس پر شک ہونے لگا کہ یہی دجال ہے۔ بہرحال واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا۔ اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی، نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ اس کی موت کے بارے میں کسی کو پتہ چلا۔ تمیم داری والی حدیث اور ابن سیاد والی حدیث دونوں کو جاننے کے بعد محدثین نے یہ اندازہ لگایا کہ ابن سیاد کوئی شیطان تھا اور اس کا رابطہ دجال کے ساتھ تھا۔ کسی نے کہا کہ شیطان نے انسانی روپ دھارا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ جھوٹا دجال تھا جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اصلی دجال کے آنے سے پہلے 29 یا 30 چھوٹے دجال آئیں گے۔ یہ انہی دجالوں میں سے ایک تھا۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ قیاس لگایا۔ کچھ علماء کے نزدیک ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے نبی پاک کے ساتھ بدزبانی کر کے مرتد ہونے پر سزا کے طور پر فرشتوں کے ذریعے کسی جزیرے پر باندھ رکھا ہے، اور قرب قیامت اس کا ظہور ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینے میں پیدا ہوا اور مکے میں حج کے لیے گیا، لیکن فتنہ پھیلانے کے بعد وہ ان دو جگہوں پر داخل نہ ہو سکے گا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس روایت میں کوئی سر پیر نظر نہیں آتا، اور ابن سیاد کے دجال ہونے کی یہ بات جو ہے وہ غلط لگتی ہے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کی ہی باتوں کو صحیح مانتے ہیں۔ جب نبی پاک نے خود اس سے کہا تھا کہ تیرا معاملہ تو خلط ملط ہے، تو دجال نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے دجال ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ نبی پاک نے دجال کی کچھ جسمانی نشانیاں بتائی تھی، اور وہ نشانیاں ابن سیاد سے نہیں ملتی، جیسے کہ دجال کانا ہوگا، ابن سیاد کانا نہیں تھا، اور دجال کے پیر میں نقص ہوگا تو اس کے پیر میں بھی نقص نہیں تھا، اس کی دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ابن سیاد کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ابن سیاد نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ بہرحال دجال ہوگا تو انسان ہی، اس کی ایک شخصیت ہوگی، وہ انسانوں کی طرح رہے گا، انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ البتہ اس کے پیدا ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پیدا ہوگا۔ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ظہور ہوگا، اور ظہور اسی کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، یعنی کوئی کہیں چھپا ہوا ہو اور بعد میں ظاہر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں جب بھی بات کی تو اس کے ظہور کی بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پر قید ہے، اور کسی خاص موقع پر وہ ظاہر ہوگا یا اس کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں کو بہت سی فتوحات نصیب ہوں گی، یعنی بہت ساری جنگوں میں ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ کہتے ہیں مسلمان جب قسطنطنیہ فتح کر کے بیٹھیں گے تو ان کو خبر ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اور مسلمان اس کی طرف لڑنے کے لیے بھاگیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ ایسے ہی 2 بار جھوٹی خبر آئے گی اور تیسری بار سچ میں دجال ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو کچھ خصوصی طاقت دی ہوگی جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت کیوں دی ہوگی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرے کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون دجال کی پیروی کرتا ہے۔ دجال پہلے اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرے گا، پھر جیسے جیسے اس کے فالوور بڑھیں گے وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر آگے جا کر وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ۔ دجال کی فتنے اور اس کے خروج سے پہلے کی نشانیوں کے بارے میں ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔